ڈاکٹر وردہ مشتاق ایبٹباد DHQ اسپتال کی ایک ڈاکٹر تھی۔ گزشتہ جمعرات تقریباً دن 11:30-12 بجے ان کو ایک دوست لینے کے لیے آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر دونوں دوستیں چلی گئیں، اور وہ جاتے ہوئے کسی کو بتا کر کے گئیں کہ ہم باہر کسی کام سے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ وہ دن اور پھر اس کے بعد آج کا دن ڈاکٹر وردہ واپس نہیں آئی۔ ڈاکٹر وردہ کو ان کی دوست اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے ایک اپنے زیر تعمیر مکان پر لے گئیں، اور وہاں پر پہلے سے کوئی لوگ موجود تھے اور ان کے حوالے کر کے وہ دوست چلی گئی۔ ہوا یہ کہ یہ ساری باتیں DPO صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر وردہ کی لاش ایک گڑھے سے ملنے کے بعد بتائی، اور DPO صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر وردہ کو ان کی اغوا ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ جب واقعات کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی یہ جو دوست ہے رضا نامی، ان کے پاس ڈاکٹر صاحبہ نے امانت کے طور پر تقریباً 67 تولے سونا امانت کے طور پر رکھوایا تھا، اور اب جب واپس مانگ رہی تھی تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایبٹباد کے مشہور کاروباری اور کپڑے کی بڑا نام کپڑے کی دکان کا بلے دی ہٹی کے نام سے اس کی بیوی تھی۔ 67 تولے سونا ظاہر ہے ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر ظاہر ہے لالچی تو ہو ہی جاتے ہیں جتنے امیر سے امیر ہو۔ خیر باقی تفصیلات تو سامنے آئیں گی، لیکن پھر جب اس رضا کو گرفتار کیا گیا تو کچھ علاقے کے لوگوں نے جرگہ ورگہ کر کے اس کو آزاد کروا دیا۔ اس کے والد نے جب میت ملی تو اس کے والد نے روتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کے قاتل جو ہے نا وہ SHO صاحب ہے، اور SHO کا نام بھی لیا، زبیر SHO ہے، وہ میری بیٹی کا قاتل ہے۔ اس نے پیسے لے کر قاتلوں کو چھوڑا تھا۔ اس رضا کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، پرویز، ندیم اور اس نام کے 2-4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کا مرکزی ملزم جو ہے وہ شمریز نامی یا شمعروز نامی ایک شخص ہے جو اس کا مرکزی ملزم ہے، اور وہ بھاگا ہوا ہے۔ پشاور میں اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، اور انشاءاللہ جلد پکڑا جائے گا۔ اب کہانی کے اندر ٹوسٹ کہاں سے آیا؟ کہانی کے اندر ٹوسٹ آیا گزشتہ کل یہ خبر آئی، اور پھر رات 9 بجے تقریباً DPO صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ خبر یہ آئی کہ اس کا جو مرکزی ملزم تھا شمروز، وہ ایک پولیس مقابلے میں ایبٹباد کے اندر ہی مارا جا چکا ہے۔ سوالات تو بہت سارے جنم لیتے ہیں کہ ایک عورت جمعرات کے دن گرفتار ہوئی، 4 دن اس کی لاش 4 دن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، پولیس ٹس سے مس نہیں ہوئی، ڈاکٹروں نے حتمی کال دی کہ ہم احتجاج کریں گے، اچانک لاش برآمد ہو گئی، کڑی سے کڑی ملائے، اچانک لاش برآمد ہو گئی، اور لاش برآمد ہونے کے بعد مرکزی ملزم نامزد ہو گیا۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے پشاور میں جو ہے نا وہ ٹیمیں تشکیل دی گئی، اور بالآخر ہوا یہ کہ ایبٹباد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ کڑی سے کڑی ملائیں، اور پولیس نے جس طریقے سے لوگوں کو تسلیاں دی وہ ساری بھی سنیں اور دیکھیں۔ وہ شخص مارا گیا، اب اس کی تفصیلات سامنے آئیں کہ وہ مفرور ملزم تھا، پہلے بھی قتلوں کے اندر ملوث تھا، اور منشیات فروش تھا، اور فلاں یہ کام کیا کرتا تھا۔ شمروز اس کا نام تھا، علاقے میں اس نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور قدرتی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر جہاں پر لاش ملی، میت ملی، اسی علاقے کا رہائشی تھا، اسی علاقے کا لڑی بنوٹا یا بٹونا نامی جگہ ہے، وہاں پر سے میت ملی تھی اور وہیں کا یہ رہائشی تھا۔ یہ ساری چیزیں کیا پولیس کی نظر میں پہلے نہیں تھی؟ اور خیر پھر وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اور اس کا پولیس مقابلہ بھی ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی۔ اب جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ کہانی تو آپ نے یہ بنائی کہ 67 تولے سونا، یا حقیقت میں کہانی یہ ہے بتائی لوگوں کو
کہ 67 تولے سونا اس ڈاکٹر وردہ نے اپنی دوست کے پاس رکھوایا اور اس کی دوست نے اسی کے لالچ میں آ کے اس کو ان اجرتی قاتلوں کے ہاتھوں پر فروخت کروایا، اور پھر اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ڈاکٹر وردہ جو ہے نا وہ قتل ہو گئی۔ جن لوگوں نے یہ کام کروایا، پیسے دیے اجرتی قاتلوں کو، وہ مرکزی ملزم نہیں ہے۔ ان کو کہیں بھی نہ مرکزی ملزم لکھا جا رہا ہے، نہ مرکزی ملزم کہا جا رہا ہے، نہ پڑھا جا رہا ہے۔ مرکزی ملزم کون ہے؟ ایک اجرتی قاتل، بقول ان کے ایک اجرتی قاتل یہ مرکزی ملزم ہے۔ وہ مارا گیا پولیس مقابلے میں، تو اب تو کیس ختم۔ جب آپ نے مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مار دیا تو اب کیس ختم۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی حل تھا پولیس کے پاس، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ عدالتوں میں سے رہا ہو جاتا، وہ وہاں جا کر اس کو وکیل بھی مل جاتے، پیسہ بھی لگتا، اور قانونی طور پر شک وقت کے فائدے بھی ہو جاتے، اور وہ کچھ سی ڈی آرز وغیرہ بھی نکلوا لیتا کہ میں تو فلاں جگہ پہ تھا، میں تو ایسے تھا، میں تو ایسے تھا۔ یہ ساری چیزیں تو ہو جاتی، اور پھر وہ اپنے آپ کو بری بھی کروا لیتا پولیس کے بعد، لیکن کیس ختم۔ اب اس کے بعد چلے گا کچھ نہیں، ظاہر عدالت کے پاس ہوگا نہیں، عدالت کہے گی کہ بتائیں مرکزی ملزم کون ہے، تو کہا جائے گا وہ تو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ جب مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا، کیس ختم۔ وہ 67 تولے والی کہانی کہاں جائے گی، وہ مرکزی لوگ کہاں جائیں گے، وہ اس کی دوست کہاں جائے گی، وہ وحید باللہ جو اس کا شور تھا وہ کہاں جائے گا، اس کو تو بالکل ہی چھپا دیا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر وردہ کے کیس کا اختتام ہو گیا ہے۔ جب اس کے بعد سال 2 سال 3 سال شاید عدالتوں کے اندر یہ کیس چلے گا، اور بس اس کے بعد ختم۔ پھر ہم کسی نئی وردہ کو روئیں گے اور کوئی اور نیا واقعہ ہوگا، پھر ہم احتجاج کریں گے، پھر رولا بچے گا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر خاموشی ہو جائے گی۔